محمد وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یوم ندعو اللہ ناصر کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے ہادی کے ساتھ بلائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہر انسان پر لازم ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہادی کو سمجھے، ہادی کو جانے، اس لیے کہ یہاں سے وہاں اکیلے نہیں جانا۔ روز قیامت کو انسان اکیلے نہیں جائے گا، ہر انسان کو اس کے اپنے ہادی کے ساتھ جانا۔ اللہ نے اسی لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا ہے تاکہ کوئی انسان محروم نہ ہونے پائے، کوئی انسان اپنے راستے سے نہ بھٹکے۔ لوگوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے کبھی رسولوں کو بھیجا ہے، کبھی نبیوں کو بھیجا ہے، کبھی اماموں کو بھیجا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسی لیے بھیجا ہے، اور خود ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ محمد وآل محمد دنیا سے جاتے جاتے ارشاد فرمائے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی والو بیتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اطرت یعنی اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے
تو ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گی۔ تو عزیزو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو اگر کوئی گمراہی سے بچنا چاہے تو اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے، مگر اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اسے سمجھے کہنے والا کون ہے، چونکہ جب تک ہم کہنے والے کو نہیں سمجھیں گے ہم صحیح منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کہنے والا ہے رسول، اور رسول بھی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے۔ رسول بھی وہ ہے کہ جس کو خدا نے کبھی حبیب کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی مزمل کہا۔ کہنے والا وہ کہ میں تم میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا، تو سب سے پہلے تو ہمیں رسول کو سمجھنا پڑے گا۔ اب رسول کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، امامت کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، نبوت کا سلسلہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سلسلے کو نہیں جانیں گے تو ہم کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن بتائے گا رسول کی نشانیاں کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ اگر رسول کو پہچاننا چاہتے تو 3 نشانیاں قرآن نے بتائی۔ نمبر 1، رسول یا نبی، جو بھی رسول یا نبی، 3 نشانیاں بتائی کہ جو بھی رسول آتا ہے، جو بھی نبی آتا ہے، وہ سب سے پہلے نشانیاں لے کے آتا ہے، بینات یعنی نشانیاں لے کے آتا ہے۔ دوسرے اس کا گواہ ہوتا ہے، تیسرے اس سے پہلے والے کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بھئی ہمارے نبی سے پہلے تو جناب عیسیٰ نے فرمایا جب وہ جانے لگے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی کی کتنی نشانیاں ہوئی؟ 3 نشانیاں۔ وہ نشانیاں لے کے آتا ہے، دوسرے نشانیاں لانے کے ساتھ اس سے پہلے والے کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ گواہ لے کے آتا ہے۔ دیکھیے عزیزو، ہم نے چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، ہم نے کسی کو ویسے ہی نہیں مانا، ہم نے تو خدا کو بھی معجزے دیکھ کے مانا ہے۔ رسول کو مانا، شق القمر کا معجزہ دیکھ کے مانا، تو ویسے ہی ہمیں امام کو ویسے ہی نہیں ماننا۔ اگر رسول وہ ہے کہ سورج کو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، تو بس امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو چاند کو اشارہ کرے تو وہ بھی پلٹتا ہوا نظر آئے۔ ویسے ہی جیسے نبی کی نشانیاں ہیں ویسے امام کی بھی نشانیاں ہیں۔ امام کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ امام تالی ہوتا ہے، یعنی پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اتنا پیچھے بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہ چلے کہ کون آ رہا ہے۔ دوسرے وہ گواہ ہوتا ہے، تیسرے نبی کا جز ہوتا ہے۔ اب سارے مسلمانوں کی کتابیں اکٹھا کرو اور پوچھو کہ نبی کا جز کون ہوتا ہے، ورنہ ہم بتاتے کہ نبی کا جز کون ہوتا ہے۔ خود رسول نے کہا علی منی و انا من، میں اور علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ فاطمہ زہرا کے لیے کہا فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول نے امام حسن کے لیے کہا الحسن و نصف شبیتی، کہ حسن میری آدھی شبیہ ہے۔ رسول نے حسین ابن علی کے لیے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خود آخری امام کے لیے رسول نے کہا المہدی من اطرتی، ہے من اولاد فاطمہ، یعنی مہدی میری اطرت سے ہیں اور اولاد فاطمہ میں سے ہیں۔ بھائی جو بھی معصوم آیا وہ ایک گواہ لے کر آیا،
اب دیکھ ایک معجزہ لے کر آیا خود جناب موسیٰ، تو اللہ نے ایسا معجزہ دیا، ہارون گوا دیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، یحییٰ کی شکل میں گوا دیا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے تھا، لہذا اللہ نے موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا اور ہارون گوا دیا۔ تیرا مقابلہ نہ طبیبوں سے ہے، نہ حکیموں سے ہے، نہ جادوگروں سے ہے، تیرا مقابلہ میرے حبیب عرب کے بدوؤں سے۔ اور عرب کے بدو دو کام کرنا جانتے ہیں، یا وہ تلوار سے لڑنا جانتے ہیں یا وہ عربی میں شیر کہنا جانتے ہیں۔ میرے حبیب تو ایک ہاتھ میں قرآن لے جا، دوسرے ہاتھ میں حیدر کرار لے جا، اگر شاعر مقابلہ کرے تو قرآن پیش کر دینا، اور اگر بہادر مقابلہ کرے تو حیدر کرار کو پیش کر دینا۔ سوالا صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ بہادر مقابلہ کرے تو جو معصوم آیا جس نے دعویٰ کیا وہ ایک گواہ ضرور لے کر آیا۔ محمد کی گواہی علی نے دی، علی کی گواہی حسن نے دی، حسن کی گواہی حسین نے دی، حسین کی گواہی زین العابدین نے دی، زین العابدین کی گواہی محمد باقر نے دی، محمد باقر کی گواہی جعفر صادق نے دی، جعفر صادق کی گواہی موسیٰ کاظم نے دی، موسیٰ کاظم کی گواہی امام رضا نے دی، امام رضا کی گواہی محمد تقی نے دی، محمد تقی کی گواہی امام علی نقی نے دی، امام علی نقی کی گواہی حسن عسکری نے دی، امام حسن عسکری کی گواہی امام مہدی نے دی۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ نبوت ختم ہے محمد مصطفیٰ کے بعد، امامت ختم ہے امام مہدی کے بعد، اور اصول یہ رہا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بھوک تو نہیں لگی تو بلند آواز سے صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں بھی بھوک کا اظہار ہو رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں بھائی بانی مجلس کی کمی نہیں ہے، میں یہاں پر بانی مجلس کی کمی نہیں کہوں گا۔ بانی مجلس نے 12 بجے کا اعلان کیا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ اپنے مکتوبے سے کھانا کھلا کے بھیج دیا جائے، اب آنے میں تم نے تاخیر کی ہے تو خود برداشت کرو۔ صلوات پر محمد والے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو سلسلہ کیا چلا آیا؟ ایک معصوم کی گواہی دوسرے معصوم نے دی۔ نبوت ختم ہے محمد مصطفیٰ کے بعد، امامت ختم ہے امام مہدی کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 12واں دعویٰ کرے تو گواہی کون دے گا؟ غیر معصوم کی گواہی نہیں۔ اگر 12واں دعویٰ کرے تو گواہی کون دے گا؟ بھائی اگر گواہی نہ دے تو قانون قدرت ٹوٹتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ گواہی نہ ہو تو قانون قدرت ٹوٹتا ہے۔ اللہ نے کہا میں ایسا کیوں نہ کروں، میں قانون قدرت نہیں توڑوں گا۔ یہ بندے ہوتے ہیں جو آج قانون بناتے ہیں کل توڑ دیتے ہیں، میں تو خدا ہوں اگر میں توڑنے لگا، لہذا اللہ نے کہا میں ایسا کیوں نہ کروں کہ ایک نبی کو بچا کے رکھوں تاکہ جب 12واں اگر دعویٰ کرے تو آسمان سے اتارو نبی کو، وہ آ کر گواہی دے کہ محمد
قیامت کی امت کے امام ہوتے ہیں. دنیا کو پتہ چل جائے کہ جن کی گواہی کے لیے بنی اسرائیل کے نبی آیا کرتے ہیں. سبحانہ سبحانہ. صلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو قرآن نے نبی کی 3 نشانیاں بتائی. جو نشانیاں لے کے آتا ہے گواہ ہوتا ہے, اس کا گواہ ہوتا ہے, گواہ لے کر آتا ہے. اور تیسرے کیا کہ اس سے پہلے والے کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. جب میں نے علم کلام والوں سے پوچھا, بھئی علم کلام ایک وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے, چھوٹا ہے, سچا ہے. یہ علم اسی لیے بنا. جب علم کلام والوں سے معلوم کیا, جب میں نبی کو پہچاننا چاہتا ہوں, اس لیے کہ نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں 2 چیزیں. کون سی چھوڑی؟ جلدی بولو, ورنہ دیر ہو جائے گی. پھر تمہیں دیر ہوگی. پھر آج آدھی میں صاحب پڑھے گا, آدھی میں پڑھوں گا. ہاں, کون سی؟ قرآن اور اہل بیت. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمیں نبی کو سمجھنا ہے. تو علم کلام والوں نے کہا کہ نبی کو سمجھنا ہے تو نبی کی 4 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی النبی یسمع کلام اللہ. نبی وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے. میں نے کہا دوسری نشانی کہ وہ یرا ملائکۃ اللہ, کہ وہ اللہ کے ملائکہ کو دیکھتا ہے. وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ. تیسری نشانی کیا کہ وہ غیب کی خبروں کو جانتا ہے. چوتھی نشانی وَتُطِيعُ مَا الْكَائِنَاتِ. کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے. سبحانہ سبحانہ. کتنی نشانی بتائی؟ 4. یاد رکھیے گا, پوچھنا بات. پہلی نشانی کون سی تھی؟ نبی اللہ کے کلام کو سنتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کے کلام کو تو ہمارا آپ بھی سنتے ہیں. میں نے ابھی آیت پڑھی, آپ نے سنا. اس نبی پر ہم میں کیا فرق ہے؟ بھائی نبی کے کلام کو ہم بھی سنتے ہیں, وہ بھی اللہ کے کلام کو وہ بھی سنتا ہے. نبی ہو گیا, ہم بھی سننا ہے, عام ہو گیا. پتا چلا کہ ہم جو سنتے ہیں وہ حافظوں سے, قاریوں سے, مولویوں سے سنتے ہیں. مگر جب اللہ کا نبی اس کے کلام کو سنتا ہے تو اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے. معلوم ہوتا نبی پر وحی ہوتی ہے, ہم پہ وحی نہیں ہوتی. کہنے والوں نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی ہوئی. جھوٹے دعوے دار ہوئے ہیں, مگر خدا کا شکر ہے شیعت میں نہ آج سے پہلے کوئی ہوا نہ آج کے بعد کوئی ہوگا. وہ دوسرے تھے. تو کیا اللہ کے کلام کو سنتا, مگر نبی میں ہم میں فرق ہے. ہم عام کی سنتے ہیں مگر وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے. خود نبی نے کہا, اللہ نے کہا کہ نبی کے لیے کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا مگر جب اس پر وحی نازل نہ کر دو. نبی معراج پہ گئے, معراج پہ جانے کے بعد اب لوگ کہتے صاحب وہ معراج تو روحانی ہوئی ہے, جسمانی نہیں ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں شیعہ کہ معراج روحانی اور جسمانی دونوں ہوئی ہے. بلکہ فرق اتنا ہے کہ جنہوں نے اپنے جیسا سمجھا وہ روحانی نہیں کہتے, اور جنہوں نے نبی کو نبی سمجھایا وہ کہتے ہیں جسمانی اور روحانی دونوں معراج ہوئی. قرآن کہتے ہیں کہ صاحب اور نبی معراج پہ گئے, کیا لے کے آئے کہ نماز لے کے آئے.
پہلے کیا ہے نماز لے کے آئے وہ لے کے آ رہے تھے جناب موسیٰ سے ملاقات ہو گئی جناب موسیٰ نے کہا کہ یا نبی اللہ چائے لے کے جا رہے ہو کہ نماز لے کے جا رہا ہوں کیا کتنی نماز ہے کیا 50 نماز ہے 50 نماز ہے موسیٰ نے کہا کہ رسول اللہ جانتے ہو تمہاری امت اتنی نماز پڑھ لے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے ہماری نبی کو پہلے سے دیکھا تھا کیا کہہ رہا ہوں جو کیجیے گا کیا بہت زیادہ نمازیں ہیں انہیں واپس کر کے آؤ دوبارہ کیا خیر وہ کم کرا کے لائے کہا کہ کتنے لائے ہو کہا کہ 5 کہا کہ اب بھی زیادہ ہے اب بھی زیادہ ہے کیا کہ مجھے جاتے ہوئے شرماتی ہے ہمارا نبی شرما گیا تو آپ انسان کا کیا ہوگا پر ایسی ایسی روایتیں بنائی گئی نبی یاد رکھے نبی معراج پر گئے تھے نماز لے کے نہیں آئے بڑی بات ہے اللہ تو کرنا تھا اللہ نے رات و نیاز کے لیے بلایا تھا مجھے معراج نہیں پڑھنا تاریخ بتاتی ہے کہ 9000 باتیں ہوئی میں کہتا 9000 نہیں 1,00,000 باتیں ہوئی میں کہتا جتنی باتیں ہوئی ان میں سے 3 باتیں میرے مولا علی کے لیے ہوئی کہ علی مومنوں کا سردار ہے علی متقیوں کا امام ہے وہ جنت میں جانے والوں کا رہنما ہے جنت میں جانے والوں کا رہنما اس طریقے سے روایت ہے لوگوں نے بنائی بھی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب ملک الموت جو ہے جناب موسیٰ کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے جناب موسیٰ نے کہا کہ میں تو بھی جانا نہیں چاہتا کہنے میں لینے کے لیے آیا ہوں اب جناب موسیٰ کو کہتے ہیں صاحب وہ بڑے جلال والے نبی تھے انہیں غصہ آیا اور انہیں تھپڑ مار دیا سنی ہوگی بات آپ سے تھپڑ مار دیا اور تھپڑ مارا تو بیچارے کی آنکھ نکل گئی تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے ملک الموت کے سامنے تھپڑ مار دے ہم اگر کھانس بھی دو گے نا تو وہ پورا خاندان لے کے چلا جائے گا تھپڑ مار دیا اب وہ کہہ دو اللہ نے کہا کیا ہوا کیا پروردگار تیرا بندہ تیرا نبی آنا نہیں چاہتا کیا بتا دو نہیں کیا ہوا کہا کہ اللہ کے آج بتانے کی بات نہیں آج دیکھنے کی بات ہے آج دیکھنے کی بات ہے جاؤ دوبارہ جاؤ اور جانے کے بعد یہ کہو کہ ایک بیل کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اتنی تمہاری زندگی بڑھا دی جائے گی اب بیچارے ملک الموت ڈرتے ڈرتے پھر آئے کیسے کیسے روایتیں بنائی اللہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے لیکن میں تو بتا رہا ہوں کہ دنیا نے جس کو رسول نہیں سمجھا صحیح طور سے اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اب جب رسول سمجھ میں نہیں آئے گا تو امامت کیا سمجھ میں آئے گی چلو دوبارہ آئے جناب موسیٰ نے پھر دیکھا اچھا پھر آئے پھر آئے کہ نہیں ہم روح قبض کرنے نہیں آئے اللہ نے کہا کہ ایک بیل کے پشت پر ہاتھ رکھ دو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے تمہاری زندگی بڑھا دی جائے گی اب جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو آج ہی میرے روح قبض کر لیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اللہ تری صلوات پڑھیں سب مل کے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد تو برا لے ایسی ایسی روایتیں بنائی گی بہرحال تو کہنے کا مطلب کہ ہمارے نبی کو سمجھنا ہے پہلی نشانی کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے دوسری نشانی کیا بتائی تھی وَيَرَى مَلَائِكَةَ اللَّهِ
وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. اب میں ثانی والوں سے سوال کر رہا ہوں, تم میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا؟ لگ رہا پیچھے والوں نے دیکھا ہے. تم میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. مگر گھبراؤ نہیں, ایک دن ضرور دیکھو گے. اور جس دن جو دیکھ لے گا وہ یہاں نہیں رہے گا. اللہ کہے گا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی, چل میرے ساتھ. صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد محمد وآل محمد. مگر اہل بیت کون ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جناب ابو ذر غفاری صحابی رسول, 9 درجے پر ایمان رکھنے والا صحابی, معمولی صحابی نہیں ہے. کسی کام سے لیے جو ہے در سیدہ میں بھیجا. جناب ابو ذر آئے, اب جیسے ہی صحن میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے, جھولا خود بخود ہل رہا. اب جب پلٹ کے نبی کی خدمت میں گئے, اے اللہ کے رسول, میں نے عجب منظر دیکھا. چکی چلانے والا کوئی نہیں تھا, چکی چل رہی تھی. جھولا جھلانے والا کوئی نہیں تھا, مگر جھولا جھل رہا تھا. دیکھیے ان عام آدمیوں میں اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ آپ ادھر حیران ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا والوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے. دنیا والوں کے بعد جب فرشتہ آتا ہے تو اسے ساتھ لے جاتا ہے, مگر ہمارے بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ یہاں فرشتے خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں, کوئی چکی چلانے کے لیے آتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. 2 نشانیاں ہو گئی. اب تیسری نشانی کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ, وہ غیب کی خبروں کو جانتا ہے. اگر نبی غیب کی خبروں کو نہ جانتا, بہت مختصر کر دیا میں نے, نبی غیب کی خبروں کو نہ, دیکھیں دنیا والے کہتے ہیں ہم ہی جیسے, مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے نہیں, ہمیں تو کل کا نہیں پتا. اور نبی جو ہے, معصوم جو ہے, وہ سب کو جانتا ہے. اگر نبی غیب کی خبروں کو نہ جانتا, توجہ کیجیے گا آخری منزل تک, اگر نبی غیب کی خبروں کو نہ جانتا تو کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا, جو کرار ہوگا, جو بھاگنے والا نہیں ہوگا, اور بغیر فتح کیے. کیا ہوا خیبر میں 39 دن تک لوگ علمدار لشکر بن کر جاتے رہے. جب جاتے تھے تو خیبر کا جو قلعہ تھا اس کے اوپر ایک مورچہ تھا, مورچے پر مرا بیٹھا کرتا تھا, مرا بہادر تھا. اب جیسے ہی یہ لشکر لے کے جاتے تھے وہ جہاں کیسے دیکھتا تھا, اور جیسے ہی بھاگا تو فوراً نبی پوچھتے تھے کیا ہوا, کہا کہ میں نہیں بھاگا, کیا سردار بھاگا, سردار نہیں لشکر بھاگا, لشکر کہہ رہا سردار بھاگا. پھر تھوڑی دیر میں کہتے ہیں نہ تو سردار بھاگا نہ لشکر بھاگا, یہ تو ہمیں گھوڑا لے کے بھاگیا تھا. اب سوچئے کہ جو لوگ گھوڑے کو نہ سنبھال سکے وہ امت کو کیا سنبھالیں گے. یا علی یا علی
نے جو کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا اور بغیر بتا کے واپس نہیں آئے گا. اب خیبر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ حضرات کا سنا ہوا ہے. بتائیے علی بغیر بتا کے واپس ہوئے کہ نہیں؟ جب تک واپس نہ ہوئے, جب تک فتح نہ کر لیا. حالانکہ نجومیوں نے پتہ اسے کیا کہا تھا, مرب تیرا ستارہ بلندی پہ ہے, تجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. ابھی سے بھی یہ ہو گیا تھا کہ جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے بھئی یہ تو آج کا بھی دور ہے, اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ساتھ میں فلاں آدمی جو ہے گنڈے تعویذ کرنے والا بڑی اچھی بات بتاتا ہے تو ہم تو ایمان تک نہیں دیتے ہیں. ویسے نجومی وہ بھی ایسا ہی تھا, کہا تھا کہ تجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. مگر جب 39 دن کے بعد علی کو علم دیا گیا اور علی علم لے کے آئے, اور لانے کے بعد خیبر کے در کے سامنے ایک پتھر تھا, اس پتھر پر علم کو گاڑا, اور جیسے ہی علی نے علم کو گاڑا تو مرہم نے نجومی سے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ستارہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چکر لگا کے واپس آتا ہے تو وہ تربم ہو جاتا ہے. اتفاق کی بات جب یہ پتھر گاڑ رہے تھے تو چکر پورا ہو گیا تھا اور علم گڑ گیا. ایک مرتبہ یہ آواز علی کے کانوں میں آئی, علی نے علم نکالا, پھر گاڑا, پھر نکالا, پھر گاڑا, پھر نکالا, پھر گاڑا, پھر نکالا. ایک مرتبہ نجومی کبھی علی کو دیکھتا ہے, کبھی پتھر کو دیکھتا ہے, کبھی مرہم کو دیکھتا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے اے مرہم ہوشیار, اس لیے کہ میں نے ستاروں کو دیکھ کے بتایا تھا یہ آنے والا ستاروں کا محتاج نہیں ہے, ستارے اس کا محتاج ہے. اب رہ گئی چوتھی نشانی, جا کے سنو کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے, مجھے اس کا بھی خیال ہے. چوتھی نشانی کون سی تھی بھائی؟ ایسے بولو گے تو پھر دیر ہو جائے گی بھائی. وَتُعْطِيُ مَحَدَّةُ الْكَائِنَاتِ, ساری کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے. قسم خدا کی ہم اپنے مقدر پر جس قدر ناز کریں کم ہے, اس لیے کہ ہمیں نبی و امام وہ ملے ہیں کہ جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ اطاعت کرتا ہے. جبھی تو شاعر نے کہا ہم کو تقدیر سے کچھ ایسے ملے ہیں رہبر جن کو اللہ نے کونین کی شاہی دی ہے. سنگریزوں نے پڑھا دست نبی پر کلمہ, سنگ اسود نے امامت کی گواہی دی ہے. صلوات محمد وآل محمد. جو چار نشانیاں ہو گئی یہ یاد رکھیے گا. ایسے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کیا چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. دنیا کی عجب بدقسمتی ہے کہ دنیا نے حسبنا کتاب اللہ تو کہا مگر کبھی قرآن پہ عمل نہیں کیا. اور جب اہل بیت کی بات آئی تو دنیا آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ اہل بیت کون ہے, اصحاب کون. یہ اصحاب, یہ اہل بیت, یہ بھی اہل بیت میں شامل, یہ بھی اہل بیت میں شامل, یہ بھی اہل بیت میں شامل. دنیا کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ آسام میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہوتا ہے. بھائی ایک چھوٹا سا واقعہ سوائی کے محرے کا آپ کو سنا رہا ہوں. سوائی کے محرے کا یہ کتاب وہ کتاب ہے جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی. اس کا مطلب جانتے ہو,
सराय के मोहर्रा का मतलब ये है कि जलाने वाली बिजली। ऐसे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ लिखी गई ऐसी किताब, उसकी रिवायत सुना रहा हूं कि एक मर्तबा हमारे नबी के पास एक शख्स खजूरों की टोकरी लेके आया, क्योंकि खाने की मजलिस है, ज्यादा खाने का तस्करा भी हो जाए। खजूरों की टोकरी लेके आया। इमाम हसन बराबर में बैठे थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये रिवायत सुना रहा हूं, मगर हमारा इस पर एतकाद नहीं है। इमाम हसन बैठे थे, बचपना था, उन्होंने खजूर उठाई, मुंह में रख ली। इमाम हसन ने जब खजूर अपने मुंह में रख ली, तो रसूल ने आने वाले से कहा, ये बता कि सदका है या हदिया? उसने कहा कि रसूलल्लाह ये सदका। रसूल खुदा ने जल्दी से इमाम हसन के मुंह में उंगली डाली। कहाँ बदनसीबी हुई है। खजूर निकाल लिया। क्या बेटा तुझे पता नहीं? तू जानता नहीं? सदका हम पर हराम है, ये सदका है, हदिया नहीं है। अजीजों, एक बात मैं आपसे बताऊं, मैंने इससे पहले बैठ किया था कि हमारा नबी और इमाम, चाहे उसका बचपना हो जवानी हो, कोई भी यहाँ से नहीं बढ़ता। वो दुनिया के खलीफा हैं कि जिन्हें 40 साल में सूरा याद नहीं होता। हमारे नुमाइंदे वो होते हैं जो आते ही आया कि इलाही की तिलावत करते हैं। मगर निकालने के बाद तुम्हें नहीं पता। अच्छा, साहब बैठे थे, वो देख रहे थे मंजर को, जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि कब मजलिस खत्म हो और कब जाए। अब जब देर तुमने किया तो थोड़ी देर मैं भी कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि जब कभी मजलिस हो तो वक्त पर आया करो। और याद रखिए, जो कौम वक्त के पाबंद नहीं होती वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये घड़ी जो आप देख रहे हैं सामने लगी हुई घड़ी, ये वक्त की पाबंदी का हमें दर्द देती है। और इसका बनाने वाला भी तो मुझे तो ऐसा लगता है कोई शियाई था। भाई आपने देखा 1 से 12 पर तमाम होता है वक्त, और इनके दरमियान 1 से 5 का फासला है। बेदार हो जाइएगा, 1 से 5 का फासला है। और इसके बाद इसमें 3 कांटे होते हैं। तीन कांटे होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि कभी 5 के दरवाजे पर, कभी 12 के दरवाजे पर दूसरा भी देख रहे थे, देखा कि वो आए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, अगर ये आपके लिए सदका है, आप पर हराम है, हमारे लिए हराम है, कहा नहीं तुम बड़े शौक से खाओ। मैं तुम्हें मना नहीं करता, तो अपनी दुनिया नहीं समझी, अपनी दुनिया को नहीं पता चला कि अहले बैत में और अज़ाम में क्या फर्क है। जितना हलाल और हराम में फर्क होता है, इतना ही अज़ाब वाले बैत में फर्क होता है। सलावत पर मोहम्मद, जब खजूर की बात आ गई तो एक वाक़या और सुन ले। एक यहूदी हमारे नबी के पास आने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे हाथ में गुठली है, खजूर नहीं, खजूर तो खा गए साथ ही, गुठली है। क्या फिर? कहा कि
गुठली को यहाँ पर दफन करें, दबाएं जमीन के नीचे, और कल एक दरख्त बन जाए और उस पर खजूर लगने लगे तो मैं आपको रसूल मान लूंगा। आप ऐसा मोर्चा दिखाइए कि मैं यहूदी से क्या बन जाऊं, मुसलमान बन जाऊं। यहूदी बड़ा चालाक था। देखिए आमतौर पर जो गुठलियां होती हैं, मतलब आम चल रहा है, आम की गुठली होती है, आम की गुठली को आप दबाइए जल्दी निकल आएगी, मगर फलों में सबसे ज्यादा देर में जो गुठली का असर जो होता है वो खजूर का होता है। बड़ा चालाक था। अल्लाह ने गल्ला गुठली, अल्लाह के नबी ने गल्ला गुठली ली उसने, और उसके सामने ही जमीन में उसे बो दिया, और उसके बाद वो यहूदी चला गया, रसूल भी चले आए। अब इसे यहूदी से मुसलमान होना थोड़ा ही था, वो तो रसूल का इम्तिहान लिख रहा था। जब रात का अंधेरा छा गया तो एक मर्तबा ये आया उस मकाम पर कि जहां रसूल ने गुठली को दबाया दबोया था, गुठली को निकाल के दे गया कि ना गुठली होगी, ना पेड़ होगा, ना खजूरें लगेगी, ना मुझे मुसलमान होना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के थोड़ा पिछले वाले मुसलमान हो जाइए, ना मुझे क्या करना पड़ेगा, निकाल के ले गया। दूसरे दिन आया नबी के पास, चलिए या नबी अल्लाह, बल्कि नबी के पास गया, वो पहले वहां पर गया, और जैसे उस मकाम पे पहुंचा तो देखा कि एक तनावर दरख्त है, और खाली दरख्त नहीं बल्कि खजूरें लगी हुई हैं। अब देखा ये क्या हुआ, मैं तो गुठली निकाल के ले गया था। अब ऐसा आदमी चालाक तो होता ही, अल्लाह लाओ तोड़ के खा तो ले, तोड़ी, और जब उसने खाई तो उसमें गुठली नहीं थी। हमें गुठली कहाँ से होती, गुठली तो तू ले गया था। याद रखिए आज भी ऐसा खजूर वहां पर पाया जाता है कि जिसमें गुठली नहीं होती। ये नबी का मुर्दा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें बेमिसाल रहमत दी है। दुनिया वालों ने इन्हें छोड़ के अपने मुकद्दर में सिवाय ठोकरों के कुछ नहीं मिला। हालांकि खलीफा भी बन गए, सब कुछ हो गया, मगर जब भी कोई बात आई इस्लाम को बचाने की, यही कहा कि अगर अली ना होते हलाक हो जाते। एक रूम का एक सफीर आया। देखिए जब इंसान को कुछ पता नहीं होता तो इंसान गुमराह होता है, और जब इल्म होता है तो गुमराह नहीं होता। आपको वाकया याद होगा कि जब हमारे रसूल की वफात हुई, विसाल हो गया, तो एक मर्तबा एक आदमी खिराज लेके आया, तोहफा लेके आया रसूल को। आने के बाद क्या कि भाई मैं रसूल से, मुसलमानों के रसूल से मिलना चाहता हूँ। अब उन्होंने देखा कि अच्छे तो मालूम माल आने की बात है। जो रसूल का जानी दुश्मन था मुझे हल, उसके कारिंदे आए, चलो तुम्हें रसूल से मिलवाते हैं। इधर से मुझे को तैयार कर दिया, वो मसरत में बैठ गया। कौन का रसूल? उसे लेके आए, क्या कि देखिए ये है रसूल। तू रसूल है? क्या कि हाँ मैं रसूल हूं। कहा कि अगर तू देखिए जानकारी वाला जो है कभी नहीं रहता है। आने वाले का जवाब सुनिए। कहा कि अगर तू रसूल है
مجھے بھی جانتا ہوگا, میرے سوال کو بھی جانتا ہوگا. اب اگر رسول ہوتا تو جانتا, مگر رسول نہیں تھا, گھبرا گیا. ایک مرتبہ سلمان نے اس منظر کو دیکھا, اس کا ہاتھ لگا, علی کے دروازے پہ لگ گیا. نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو آپ اس موقع پہ یاد کریں کہ جب ایک آدمی سفیر روم کا نمائندہ ایک شیشی لے کے آیا. بس آخری واقعہ ہے, ایک شیشی چھوٹی کس کے پاس لے کے آیا؟ جو ابھی ابھی تازہ خلیفہ بنے تھے. کہا کہ بھائی میں مسلمانوں کے رسول سے ملنے کے لیے آیا تھا, مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ رسول دنیا سے چلے گئے. البتہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ رسول نے جانے سے پہلے اپنا نائب بنایا ہوگا. بعد میں آپ نے میرے لفظوں پہ غور نہیں کیا, ادھر بات دیکھیے, میں اتنا دیکھیے, آپ نے میرے لفظوں پہ غور نہیں کیا. رسول نے جانے سے پہلے, جانے کے بعد لوگوں نے خلیفہ نہیں بنایا, یا جانے سے پہلے خلیفہ بنایا ہوگا. یہ چیز ہے, اگر تم خلیفہ ہو تو اپنے کو دعوے دار ہو, ہاں لوگوں نے بنایا تو ہے. اچھا اگر بنایا تو چیز ہے, اس میں پوری کائنات بھر دو. اب گھبرا گیا, چھوٹی سی شیشی میں شیشی کائنات, میں شیشی کائنات. ایک مرتبہ لڑک گیا. سلمان نے اس منظر کو دیکھا, آنے والے دیکھا, گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں تجھے صحیح دروازے پہ لے کے چلتا ہوں. اس کا ہاتھ پکڑا, مولا کے دروازے کی طرف چلے. پتا چلا مولا گھر پہ نہیں ہے, بلکہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں. امام حسن اور امام حسین ابھی سلمان لے کر قریب ہی ہوئے تھے. مولا نے آنے والے کو نہیں دیکھا تھا, نہ سلمان کو دیکھا تھا. ایک مرتبہ مولا کی آواز ہے, سلمان اس کو میرے بیٹے حسن کے پاس لے جاؤ. نہیں بول کے آپ نے توجہ کیجیے گا, اس کو میرے بیٹے حسن کے پاس لے جاؤ. ہمیں مولا نے وعدے کر دیا کہ جو کام دنیا کے بوڑھے نہیں کر سکتے, جو کام ہمارے گھر کے بچے کر دیا کرتے ہیں. صلوات پر محمد, اللہم صلی محمد وآل محمد. سلمان امام حسن کی طرف چلے. بھائی مولا یہاں کام کرے گا, وہ امام حسن ادھر ہو. ایک مرتبہ جب امام حسن نے دیکھا کہ سلمان کسی کو لا رہے ہیں, اور جب قریب پہنچے تو امام حسن نے کہا, اے آنے والے, سوال تو نہیں بتائے گا, ہم تیرا سوال بھی بتائیں گے, ہم تیرا جواب بھی دیں گے. ہم تجھے وہاں سوال بتانے کی ضرورت تھی, یہاں سوال بھی اور جواب بھی آتے. کیا کہ سلمان اس کو فلاں چشمے کے قریب لے جاؤ, اور اس کی شیشی میں اس چشمے کا پانی بھر دو. یہی پوری کائنات ہے, یہی پوری. بھئی آپ نے دیکھا, آپ نے آج کی گرمی کو چھوڑیے, کل آپ نے فاقہ کیا, کتنا پیاس کا احساس ہوتا ہے. پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آدمی کھانا ملے نہ ملے, مگر پانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی پانی پانی پانی. اسی لیے اللہ نے اس کو
حیات کا آب حیات کا ہے بھائی یہی تو وجہ ہے اگر جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب آگے آ تو کہتا چلوں لیکن یہ تو موضوع کا نہیں ہے یعنی کہ پانی اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو فصلیں خراب ہوتی ہے اور اگر آلی نہ ہو تو نسلیں خراب ہوتی ہیں فصلوں کو بچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے نسلوں کو بچانے کے لیے علی علی کرنے کی ضرورت تاکہ پوری کائنات یہی ہے ایک مطلب عالم نے کہا کہ صحیح ہے مگر ہمارا بادشاہ بغیر دلیل کے نہیں مانتا ٹھیک ہے میں مانتا آپ کہہ رہے ہیں میں مان لیا کیونکہ میں نے معجزہ دیکھا کہ میں نے سوال نہیں کیا آپ نے میرے جواب بھی دے دیا مگر میرا بادشاہ بغیر دلیل کے نہیں مانتا دلیل تو دیجیے تب سنیں گے امام حسن نے کہا کہ دلیل لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے اور یہی کائنات کی شے ہے اور جب شے ہے تو یہی پوری کائنات ہے آپ نے دیکھا کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی تو کھانا ملے نہ ملے مگر پانی اور پانی کی ایک تاثیر ہوتی ہے پانی کی ایک تاثیر ہوتی ہے الگ الگ مختلف جگہوں کا پانی بھی الگ الگ ہوتا ہے اور اگر پانی میں اتنی تاثیر نہ ہوتی تو ہم کسی پڑھے لکھے کے بعد جا کے نہ کہتے کہ اس پانی کو دم کر دیجیے کہتے نہ کہتے تو مجھے تفصیل میں نہ لے جائیے ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں تاثیر ہے ورنہ پڑھانے کا کیا مطلب یہی پانی جب سیب کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے کبھی یہی پانی موتی بن جاتا ہے سانپ کے منہ میں جاتا ہے زہر بنتا ہے سیب میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے تو پانی کے الگ الگ خاصیتیں ہوتی ہیں لہذا مولانا نے بتایا کہ یہی شے کہ جس سے ہم نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے یہ قرآن مجید کا اعلان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ رکھا ہے عزیزو کربلا والوں کو آج ہم یاد کرتے ہیں یہاں تو پانی کا تذکرہ حسین کے خیمے ہیں اللہ تعالی پانی کو یاد کیا جاتا رہا اب وقت نہیں رہا ورنہ میں تھوڑی دور تشریح کرتا اس پانی کو انسان اسی لیے آپ حیات ہے انسان کو زندگی مگر افسوس ہوتا ہے کہ جن کے لیے کائنات بنی تھی جن کے لیے کائنات کے لیے حکم اٹھا کے ان کی اطاعت کرنا انہیں دنیا والوں نے پانی میں نہیں دیا چلیے بڑوں کو نہیں دیتے چھوٹوں کو دیتے کربلا میں حسین کی سکینہ اللہ تعالی کی صدا ہو ابھی تو میں نے جناب سکینہ کا نام لیا جناب سکینہ کوئی معمولی بیٹی نہیں حسین حسین نے سکینہ کو دعا کر کر کے مانگا تو امام نے کہا کہ میں نے سکینہ کو خدا سے دعا کر کے مانگا میں دعا کرتا تھا پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے کہ جیسے تم نے رسول کو دیا اے پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے کہ جتنا رسول خدا اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی وہ مجھ سے محبت کرے اللہ نے مجھ کو تمہاری شکل میں یہ بیٹی دی ہے جس کا نام میں نے سکینہ رکھا ہے
کہا بابا اتنی محبت ہے؟ اور یہ وجہ ہے کہ جب حسین رخصت ہو کے چلنے لگے اور چلتے چلتے امام نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے سکینہ. تو سکینہ نے کہا کہ بابا جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو بابا مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اے سکینہ تم نہیں جانا. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا, اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ سکینہ سے تمہیں زیادہ محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے؟ تو میں نے اللہ سے کہا پروردگار تو روز عاشور دیکھ لینا, سکینہ تڑپتی رہ جائے گی, میں سکینہ کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا. ہاں دادارو کہا بابا اگر مجھے سکون نہ ملا تو میں بھی مقتل میں آ جاؤں گی. ہاں دادارو وہی ہوا کہ جب سکینہ کے سر سے چادر چھٹ گئی, سکینہ کے گوشواروں کو اتارا گیا اور خیموں کو جلایا جانے لگا تو بچی اب یہاں نہیں بلکہ مقتل کی طرف چلی. اور وہی ہوا جو سکینہ نے کہا تھا. جب جناب زینب نے دیکھا کہ سب بچے موجود ہیں مگر سکینہ نہیں ہے, حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ نہیں ہے, تو ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا اے ام کلثوم اب پہرا تم دو, میں سکینہ کو دیکھتا ہوں, حسین کی امال سکینہ نہیں ہے. ہاں دادارو ایک مرتبہ جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی چلی, جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی چلی. ایک مرتبہ دیکھا اکبر کے قریب جانے قریب جانے کے بعد کہا اے بیٹا اکبر سکینہ تو نہیں آئی. فرات کے کنارے پہنچے آواز دی اے عباس سکینہ تو نہیں آئی. مگر عزادارو ایک مرتبہ جب کوئی جواب نہ ملا, ایک مرتبہ اس نشیب میں کہ جہاں پر حسین فاطمہ کا لال گلا کٹائے پڑا تھا, آواز دی اے بھیا سکینہ تو نہیں آئی. ایک مرتبہ آواز آئی اے زینب آہستہ بولو سکینہ بھی سوئی ہے. ہاں دادارو ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کا بازو پکڑ کر اٹھایا, اے سکینہ تم نے کیسے پہچانا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے, سر سے ہوتی ہے. تمہارے بابا کے در پر بابا کے لاشے پر سر نہیں ہے. تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں میں لاشوں کے درمیان بابا بابا کہہ کر آواز دے رہی تھی, کٹے ہوئے سر سے آواز آئی یا بنیا الیہ اے میری بیٹی سکینہ ادھر آؤ, میں بیٹی سکینہ ادھر آؤ. میں سمجھ گئی میرے بابا کا لاشا یہی ہے. میں بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. ہائے بابا آپ کے بعد خیمے جلا دیے گئے میرے کانوں.